اس کے بعد حدیث پاک دیکھیے، اب اس کو سنیے اور اس میں آپ سنیں گے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ قیامت کو تو آپ نے سنا ہے نا، آج تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سنیں کہ قیامت کی جب ابتدا ہوگی نا، قیامت کے دن کی شروعات ہوگی تو کیسا ایک دھماکہ ہوگا یا کیسی تباہی ہوگی، آپ سنیے۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعید عن ابی ہریرہ عن نبی علیہ السلام قال يقبض الله الارض يوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اپنی مٹھی میں کر لے گا، پوری زمین اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی پہ کر لے گا۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ایک ہاتھ میں پوری زمین اور ایک ہاتھ میں ساتوں آسمان۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا انا الملک انا الملک، فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اب جب میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو اس دن کسی بادشاہ، کسی راجہ یا کسی حکمران کی تھوڑی بس چلے گی، سارے لوگ خاموش کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ وقال شعیب و زبیر و ابن مسافر و اسحاق ابن یحییٰ عن الزہری عن ابی سلمہ۔ کیا بات ہوئی؟ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو چیز آپ نے سنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایک مٹھی پہ کر لے گا اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اب سوچیں، ساتوں آسمان قدرت الہی میں اور ساتوں زمین بھی رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں، اور رب اعلان کرے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ اب سوچیں قیامت کیسی ہوگی جب زمین لپٹی ہوگی، پوری زمین، آسمان لپٹے ہوں گے، زمین خدا کی مٹھی میں ہوگا، یہ کیا کنڈیشن ہوگی زمین کی۔ سنیے، قرآن پاک میں 30ویں پارے میں کچھ صورتیں ہیں جس کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ میں آج آپ کو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن کبھی آپ اس کی ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیے گا۔ سورہ تکویر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سنیے، اللہ فرماتا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کے دن کا بیان ہے اس میں، اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ بھی چلایا جائے گا، پہاڑ بھی چلے گا قیامت کے دن، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ حاملہ اونٹنی جو ہوتی ہے نا 10 مہینے کی، وہ چلتی نہیں ہے، وہ زیادہ تر بیٹھے رہتی ہے، چونکہ حمل کا مسئلہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی دوڑی پھریں گی، جب ہر طرف سے آواز آئے گی آسمان پھٹنے کی، زمین دھسنے کی، ٹوٹنے پھوٹنے کی، تو پھر حاملہ اونٹنیاں بھی دوڑیں گی۔ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، سمندر کیا جائے گا؟ سلگائے جائیں گے، سمندر میں آگ لگے گی۔ سلگنا کس کو بولتے ہیں؟ سلگنا مطلب آگ لگانا کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، جب سمندر سلگایا جائے گا قیامت کے دن، مطلب سمندر میں آگ لگائی جائے گی، اور جب جانوروں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں، جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے نا، دور جاہلیت میں بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی لوگ بچیوں کو قتل کرتے ہیں، ریپ اور قتل کا کتنا چل رہا ہے۔ تو جو قتل ہوئی لڑکیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے ان سے پوچھے گا کس خطا کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، پھر جو قتل کرنے والے ہیں ان کی گرفت ہوگی۔ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھلا جانا یہ اتنا دہشت کا کام ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو بہت زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ مجھے نامہ اعمال کس ہاتھ میں مل رہا ہے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ لوگوں کو قیامت کے دن ایک بہت بڑی فکر اس بات کی ہوگی، اس لیے کہ جس کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، سمجھیے اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا تو سمجھیے ان کا حساب سختی سے ہونا ہے۔ اور جو اہل ایمان نہیں ہے نا، تو ان کا تو سینے کی طرف سے ہاتھ پیٹھ میں باہر نکال کر پیچھے دیا جائے گا، وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ قیامت کے دن نا ہر جان،
ہر شخص جان لے گا کہ میں دنیا سے کیا لے کر کے آیا ہوں۔ تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب پیٹ پھیر کر کے جائے، اور صبح کی قسم جب سانس لے، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے، جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً بے شک انہوں نے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ پھر تم کدھر جاتے ہو؟ وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آخر میں جز قیامت کے علاوہ بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، کبھی اس کی بھی تفسیر پڑھیے گا، میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھر پڑیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہے کہ سمندر سلگایا جائے گا، اس میں آیا کہ سمندر بہایا بھی جائے گا، یعنی سمندر کا پانی آ جائے گا آبادی میں، اور آبادی میں بھی آئے گا اور سلگایا بھی جائے گا، اور جب قبریں کرے دی جائیں گی، یعنی قبریں کھود دی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، یعنی فرشتے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے، اور اس سے کہیں گے، اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، کوئی کہیں پر چھپ نہ سکے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ اس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی، حکومت، پاور، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہوگا۔ کیا وقت ہوگا وہ۔ اس کے بعد کبھی پڑھیں آپ سورہ انشقاق، اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اور اسے یہی لائق ہے۔ اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، زمین قیامت کے دن دراز ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، لمبی مطلب بالکل سپاٹ ہو جائے گی، برابر، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے دوسرے کنارے میں اگر رائی کا دانہ پڑا ہوگا نا، اس کنارے سے رائی کا دانہ نظر آئے گا۔ ایسا زمین کو اللہ تعالیٰ دراز کر دے گا، ایسی سپاٹ زمین ہوگی محشر کی جہاں پر لوگ جمع ہوں گے، اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے نیچے جو بھی خزانے ہیں، جو بھی دفینے ہیں، سارا زمین اگل دے گی، زمین خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم سے سنے گی، اور یہی اس کے لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ انسان قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر دوڑے گا محشر کے میدان کی طرف، اور اپنے رب سے ملے گا۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال، یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، تو رب سے یہ بھی دعا کریں، مولا میرے قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ جس کا دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، گھر والوں کی طرف پلٹے گا۔ جی، قیامت کے دن گھر والے ملیں گے، لیکن جب اچھا وقت آئے گا تب، برے وقت میں کوئی نہیں ملے گا۔ حساب و کتاب کے بعد گھر والے ملیں گے، ماں باپ بھی ملیں گے، بھائی بھی ملیں گے، بس شرط یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اچھے ہو جائیں، وہ بھی نیک ہوں۔ جیسے ایک بھائی جنت میں چلا گیا تو اپنے دوسرے بھائی کی فکر کرے گا، ماں جنت میں چلی گئی اولاد کی فکر کرے گی، باپ جنت میں چلا گیا اولاد کی فکر کرے گی۔ لیکن جب تک محشر کے میدان میں ہے نا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، فکر وہ جنت میں جانے کے بعد ہی کریں گے۔ محشر کے میدان میں حال تو یہ ہوگا کہ بیٹا دیکھا باپ آ رہے ہیں تو راستہ بدل لے گا، امی دیکھے گی بیٹی آ رہی ہے تو امی راستہ بدل لے گی،
کیوں بدل لے گی؟ کیوں ملاقات نہیں کریں گے محشر کی بھیڑ میں کہ یہ ملاقات کر کے نیکی نہ مانگنے لگ جائیں؟ اس دن نیکی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ آج لوگ وقت رہتے نیکی نہیں کرتے، وہاں ایک ایک نیکی کی اہمیت ایسی ہوگی کہ آدمی ایک نیکی مانگنے پر کسی کو نہیں دے گا، اور آدمی مانگے گا دوسروں سے کہ نیکی مل جائے کہیں سے، وہاں مانگتا پھرے گا۔ یہاں موقع ہے لیکن لوگ کرتے نہیں۔ دیکھیے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے تو کتنی خوشی ہوگی، اور رہا وہ جسے اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت مانگے گا۔ جی ہاں، کفار کو جب پیٹھ کے پیچھے نام اعمال دیا جائے گا نا تو وہ موت مانگے گا قیامت کے دن، لیکن موت کسی کو نہ آئے گی، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ یہاں دیکھیں مشرکین اپنے گھر والوں میں خوش ہیں، عیش کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن حالات بدل جائیں گے۔ بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے، اور رات کی، اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کرم فرمائے۔ دیکھیں آپ نے قیامت کیسی ہوگی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، ہر طرف تباہی تباہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، آگ ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور ایک عجیب کشمکش ہوگا میدان قیامت کی طرف جانے کی۔ اسی میں کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جب وہ قبروں سے نکلیں گے نا تو قبروں کے پاس ان کے لیے سواریاں جمع ہوں گی۔ جی ہاں، آدمی اپنی سواری پہ بیٹھے گا اور قیامت کے میدان میں چلا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی کفنوں کے ساتھ اٹھیں گے، کفن سلامت ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے نہ کفن ہوگا نہ قبروں کے باہر سواری ہوگی، اٹھے گا اپنی قبروں سے برہنہ اٹھے گا، باہر سواری بھی نہیں ہے، اور عجیب و غریب حال ہے، گرمی ہے، دھوپ سوا نیزے پہ ہے، شدت ہے، زمین تانبے کی ہے، اور چلتا رہے گا آدمی میدان قیامت کی طرف، پتہ نہیں کہاں محشر کا میدان ہے، پہنچے گا، جمع ہوگا، اور جب بھیڑ جمع ہو جائے گی نا تو ایسا بھی نہیں کہ بھیڑ آ گئی حساب کتاب شروع ہو گیا، بھیڑ جمع ہو جائے گی، ہزاروں سال لوگ ایسے کھڑے رہ جائیں گے، ہزاروں سال، کوئی 1-2 منٹ 1-2 گھنٹہ نہیں، ہزاروں سال کھڑے رہ جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا نا قیامت کا، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا دن ہوگا، ہزاروں سال تو لوگ ایسے ہی کھڑے رہ جائیں گے، گرمی میں کھڑے رہ جائیں گے، گرمی اتنی شدت کی کہ 1.25 میل اوپر سورج ہے، اور سورج کا چہرہ لوگوں کی طرف، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈبکی لگا رہے ہوں گے، کسی کے کمر تک، کسی کے کندھے تک، کوئی ڈوب رہا ہوگا پسینے میں، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ تبھی تو وہ حدیث ہے نا کہ لوگ پھر ایسی کوشش کریں گے کہ کہیں تو جایا جائے کہ حساب شروع ہو جائے، تو لوگ فیصلہ کریں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلو، بہت مشہور حدیث ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نبیوں سے ہوتے ہوتے سب واپس بھگا دیں گے، بھاگو آج نہیں، ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ اخیر میں لوگ آقا کے پاس جائیں گے، پھر آقا سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر حساب شروع ہوگا۔ یعنی پہلے تو یہ فکر ہو جائے گی حساب شروع ہو کسی طرح، اتنا پریشان ہوں گے لوگ کہ حساب شروع ہو، نتیجہ کچھ ہو دیکھی جائے گی لیکن فوراً حساب شروع ہو۔ بتائیے کیسا دن ہوگا۔ اچھا یہ ساری مشکلات جو ہوگی نا، محشر کی ساری بھیڑ پر یہ مشکل نہیں ہوں گی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو نیک مومن ہوگا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کے دن اتنا ہوگا جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ خدا ہے وہ رب ہے، وہ چاہے تو ایک ہی جگہ رکھ کر کے کسی کو 50,000 سال کا احساس کرا دے اور کسی کو 10 منٹ کا احساس کرا دے، اللہ تعالیٰ ہے وہ۔ تو ایسا ہی ہوگا جو نیک مومن ہے انہیں ایک فرض نماز، یہ حدیث ہے یہ کہ ایک فرض نماز کی جو ٹائم ہے اتنا ٹائم لگے گا پورے قیامت کا دن، اور جو نیک نہیں ہوگا پھر جھیلتا رہے گا وہ۔ غور کریں 50,000 سال اگر کھڑے کر دیا جائے کیا حال ہوگا۔ تو 50,000 سال کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہاں پر 60-65 سال کی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ بھی 60-65 سال میں 8-9 سال تو بالغ ہونے کا اس کو الگ کر دیجئے، باقی زندگی ہے وہ زندگی خدا کی عبادت کرنی ہے، 50,000 سال کی اس دن سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب میں بگڑ گئے تو جہنم میں بھی جانا ہے، تو وہ سارا کچھ سے بچنے کے لیے چھوٹی سی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔
انشاءاللہ اپنے لیے آخرت ہے. دنیا ہے ہی کتنی، ختم ہونے والی دنیا ہے، ہر چیز میں بگاڑ ہے. یہاں پر آدمی جو کچھ بھی کر لے کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. کمی اگر نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں ہوگی. بہرحال یہ کہ قیامت جو ہے نا وہ نہایت ہی خوفناک ہوگا. اللہ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قیامت ہی کے تعلق